السلام علیکم دوستو، انسائٹ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ المناک دن ہے آج۔ میں نے آپ کو اس کی کچھ تفصیلات پہلے بھی لاگ میں بتائی تھیں، لیکن اب اور کچھ تفصیلات اکٹھی ہوئی ہیں۔ 6 لوگ اب تک اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر چکے ہیں اور تقریباً 16 کے قریب افراد زخمی ہیں۔ تھانہ نواں کوٹ پر حملہ ہو چکا ہے، تھانہ نواں کوٹ کو جلا دیا گیا ہے۔ ڈی ایس پی سمیت 11 افراد اس وقت یرغمال بنا لیے گئے ہیں، اور یہ انکشاف کیا ہے خود پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشق عوان نے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے پورا جو واقعہ ہے اس کو بتایا کہ تھانہ نواں کوٹ پر حملہ کیا گیا آج صبح، اور وہاں پر موجود ڈی ایس پی اور 11 پولیس اہلکاروں کو زبردستی یرغمال بنا لیا گیا اور ان کو لے جایا گیا تحریک لبیک کے مرکز میں۔ یہ وہ بات ہے جو فردوس عاشق عوان صاحبہ نے اپنی ٹویٹ میں کہی ہے، یہ میں ان کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور انہوں نے ایک اور انکشاف بھی کیا اپنے اسی ٹویٹ میں۔ انہوں نے کہا کہ اس مرکز میں جہاں پر اس وقت تحریک لبیک کا دھرنا جاری ہے، وہاں پر ایک آئل ٹینکر بھی موجود ہے جس میں 50,000 لیٹر آئل موجود ہے، یعنی کہ پیٹرول موجود ہے۔ لہٰذا ہم وہاں پر اگر کچھ کارروائی کرنا چاہیں تو وہاں پر بہت بڑی تباہی پھیلنے کا بھی اندیشہ، اور یقینی طور پر بات درست ہے، کیونکہ اگر 50,000 لیٹر پیٹرول موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورا علاقہ اس وقت شدید ترین خطرے سے دوچار ہو چکا ہے۔ لیکن ہم دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ابھی تک آپریشن بھی جاری ہے، انٹرنیٹ کی سروسز بھی بند ہیں، فون سروسز بھی بند ہیں، اور ایک بہت بڑا ایریا یعنی کہ چوک یتیم خانہ، جو لاہور کے محلے وقوع سے واقف ہیں ان کو تو پتہ کہ چوک یتیم خانہ کدھر ہے، اسکیم موڑ کدھر ہے، سمن آباد موڑ کدھر ہے، شیرا کوٹ کدھر ہے، وہ تو اس کو بڑے آرام سے اس سرکل کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ لیکن جو لاہور شہر سے باہر رہنے والے ہیں ان کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تقریباً آپ یہ اندازہ لگائیں کہ تقریباً 15 سے 15 کلومیٹر 10 سے 15 کلومیٹر کا ایریا ایسا ہے جو اس وقت کارڈن آف کیا جا چکا ہے، اور وہ سینٹرل پلیس ہے آلموسٹ لاہور کا۔ وہاں سے اورنج لائن بھی گزرتی ہے، اور لاہور شہر سے باہر اور اندر آنے والی تمام بسز کے اڈے اس ایریا میں موجود ہیں، تو لہٰذا اس ایریا کی آپ اس وقت اہمیت کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں۔ تو خیر، یہ معاملہ ابھی تک جاری ہے، پولیس کا آپریشن ابھی تک جاری ہے، اور یہ آپریشن اور کتنی دیر تک جاری رہے گا، اور اس میں کتنی تباہ کاریاں ہوں گی، کتنی جانیں ضائع ہوں گی، یہ ایک اہم سوال ہے۔ لیکن سوال اس سے بھی اہم یہ ہے کہ یہ جانیں آخر ضائع ہو کیوں نہیں ہیں، اور اس کے اندر کسی مثلا اگر ہم تمام اصول ضابطوں کو سائڈ پہ رکھ کے صرف پیپر کی بات کریں تو یہ وہ معاہدہ ہے اس وقت میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ معاہدہ میں نے نہیں کیا، یہ معاہدہ کیا ہے حکومت وقت نے، حکومت پاکستان نے، اور یہ ایک معاہدہ نہیں ہے، یہ 2 معاہدے کیے ہیں۔ پہلا معاہدہ کیا 16 نومبر 2020 کو، اور اس معاہدے کے اندر کچھ پوائنٹس کو طے کیا گیا کہ یہ پوائنٹس ہیں، اس پر ہم عمل درآمد کریں گے، اور اس عمل درآمد کرنے کے بعد آپ کا مطالبات وہ پورے ہو جائیں گے۔ جب مقررہ وقت پر وہ معاہدے پورے نہیں ہوئے تو پھر 11 فروری 2021 کو ایک اور معاہدہ کیا گیا، اور اس معاہدے میں یہ کہا گیا کہ ہم نے آپ سے جو 16 نومبر 2020 کو وعدے کیے تھے وہ ہم ابھی تک پورا نہیں کر سکے، وہ معاہدہ بھی ہم پورا نہیں کر سکے، لہٰذا آپ ہمیں اور ٹائم دیں، جس پر 20 اپریل کی ایک ڈیڈ لائن مقرر ہوتی ہے کہ جناب 20 اپریل تک یہ معاہدوں پر عمل درآمد ہوگا۔ تو اس کے بعد اگر نہیں ہوتا معاہدوں پر عمل درآمد تو پھر تحریک لبیک لانگ مارچ کرتی ہے۔ یہ معاہدہ ہے۔ اگر معاہدوں پر عمل درآمد ہونے سے پہلے ہی 12 اپریل 2021 کو حافظ سعد رضوی صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور پاکستان کی ہسٹری کے اندر یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد پاکستان کے عوام نے 3 دن جس شدید اذیت اور کرب سے گزارے ہیں، اس میں تو کسی کو کوئی دو رائے، اس تکلیف اور اذیت کے بارے میں تو کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن میری اس گفتگو کا مقصد سمپل یہ ہے کہ آپ میں یا تو حکومت وقت کے اندر یا تو اتنے گٹس ہوں کہ وہ اسٹیٹ اوے آتی اور یہ کہتی کہ جناب آپ کے مطالبات غلط ہیں، ہم آپ کے مطالبات کو تسلیم نہیں کر سکتے، او پہ آ جائے کام تو جاؤ، جو تہاڈا ہوندا ہے تہاڈے کولوں کر لو، ختم ہو جاتی بات۔ آپ نے ایک معاہدہ کیا، ایک معاہدے کے بعد دوسرا معاہدہ کیا، اور دوسرے معاہدے میں یہ لکھ دیا کہ اگر کوئی فریق اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا تو پھر دوسرا فریق اس پر پابندی کا عمل، اس پر وہ نہیں رہ جائے گی ذمہ داری۔ اب اس معاہدے سے پہلے کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو ابھی تک میڈیا پہ نہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔
آپ کو معلوم ہے کہ 12 اپریل کو سعد صاحب کو گرفتار کیا گیا اور 12 اپریل کو ہی سعد صاحب کی ایک ملاقات یہاں پر آف دی ریکارڈ پردوں کے پیچھے ایک خفیہ ملاقات طے تھی. اس خفیہ ملاقات میں شرکت کرنی تھی، یعنی کہ اس ملاقات کے اندر جو مذاکرات کار تھے 2 لوگ، وہ تھے دونوں وفاقی وزیر. ایک تھے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور دوسرے تھے وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری. ان دونوں نے ملاقات کرنی تھی ایک صحافی کے گھر میں پیراگون کے ایریے کے اندر حافظ سعد رضوی سے، اور وہ یہاں پر آئے بھی تھے. شیخ رشید صاحب 2 دن لاہور میں قیام کر کے آئے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا وہ پہلے کراچی گئے تھے، کراچی کے بعد وہ لاہور آئے اور 2 دن انہوں نے یہاں پہ قیام کیا. لیکن 12 اپریل کو ڈرامائی انداز میں جس وقت وہ ملاقات طے ہونی تھی، سعد رضوی صاحب وہاں پہ پہنچتے ہیں، ان کا انتظار کرتے ہیں. دونوں وزراء وہاں پر تشریف نہیں لاتے. اس کے بعد سعد رضوی صاحب میزبان کو کہتے ہیں کہ میں نے ایک جنازے پہ جانا ہے، میں وہ جنازہ پڑھ کے واپس آتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا صورتحال بنتی ہے. وہ جاتے ہیں، جنازہ پڑھ کے وہ واپس آتے ہوئے وحدت روڈ کے علاقے پر پولیس ان کو گھیرے میں لیتی ہے اور ان کو گرفتار کر لیتی ہے. پھر وہی سوال جو میں نے آپ سے پہلے کیا تھا، وہی سوال پھر دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے اس معاہدے پر عمل نہیں کرنا تھا تو آپ نے وہ معاہدہ کیا ہی کیوں؟ کیونکہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ خارجی امور کے اندر کیسی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، یورپی یونین کے اندر کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں، فرانس کے ساتھ آپ کے تعلقات کس لیول پر جا سکتے ہیں، کس طریقے سے فیٹف کے اندر جو آپ کے معاملات چل رہے ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں. تمام معاملات آپ کے ذہن میں ہوں گے نا جب آپ نے معاہدہ کیا. لیکن آپ نے سمپل اس معاہدے کو اس لاجک کے تحت کیا کہ یار یہ دن تو گزارو، یہ 4 دن گزارو، اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا. اور اب یہ 4 دن اب کتنے لوگوں کی زندگیاں، کتنے لوگوں کی جانیں لے کے جا چکا ہے، لیکن ہمیں اب بھی اس کے بارے میں نہ کوئی احساس ہے نہ شرمندگی. اور ویسے یہ جو کہانی سٹارٹ ہوئی تھی فرانس میں متنازع خاکوں کی اشاعت سے، وہ آج تک جاری ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایسی ہی خاکوں کی اشاعت، کیونکہ فرانس کے اندر یہ والا پہلا معاملہ نہیں تھا. پرویز الہی صاحب چیف منسٹر تھے لاہور میں اور پنجاب کے چیف منسٹر تھے، تو اس موقع پر بھی ایسے ہی خاکے شائع کیے گئے تھے اور لاہور میں لاکھوں افراد نے اس کے اوپر احتجاج کیا تھا. اچانک لوگ بغیر پلاننگ کے اکٹھے ہو کے آ گئے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اس وقت ایک ٹی وی چینل میں کام کرتا تھا اور میں نے خود وہ واقعات کو دیکھا ہے کہ کس طریقے سے مال روڈ پر دیال سنگھ مینشن اور وہ جو بلڈنگز ہیں مختلف، ان کو آگ لگا دی. ایک گاڑیوں کے شو روم کے پتہ نہیں سینکڑوں موٹر سائیکلیں لوگوں نے جلا دیں اور پورا لاہور کا وہ جو مال روڈ کا ایریا ہے وہ مظاہرین کے ہی رحم و کرم پہ تھا. اس میں تو کوئی اس میں نہیں ہے. اور پولیس نے سارے معاملات میں مداخلت کی. وہ مظاہرین آئے، وہ ریلا آیا، انہوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا، اس کے بعد وہ چلے گئے، ختم ہو گئی بات. اس کے بعد پھر دوبارہ ایسا معاملہ نہیں ہوا. اب معاملے کی شدت اس وجہ سے ہے کہ ایک کے بعد دوسرا ایونٹ ہو رہا ہے. لیکن عمران خان صاحب کو اول تو اگر یہ معاہدہ ان کو نہیں پسند تھا تو ان کو ٹی وی پہ آ کے، میڈیا پہ آ کے یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ میرے جو وزراء ہیں انہوں نے غلط کام کیا ہے، انہوں نے یہ معاہدہ کر کے بہت غلط حرکت کیا، لہٰذا میں ان دونوں وزیروں کو کک آؤٹ کر رہا ہوں، نکال رہا ہوں اپنی کابینہ سے. چاہے وہ اعجاز شاہ اور نور القادری ہوتے یا شیخ رشید اور نور الحق قادری ہوتے، دونوں کو نکالتے باہر اور اس کے بعد کہتے کہ ہاں یہ معاہدہ غلط ہوا ہے، لہٰذا یہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی، ہم ان کے ساتھ نئے سرے سے ٹرمز آف نیگوسیشنز طے کریں گے. ایسا نہیں ہوا، ایسا بالکل نہیں ہوا. اور اس ایک حکومتی میں اس سارے معاملے کے اندر قطع نظر اس میں سے ہم مذہب کے ایلیمنٹ کو بالکل سائڈ پہ رکھ کے حقیقی طور پر یہ ڈاکومنٹ ہے، 2 وزراء کے دستخط ہیں، ایک شیخ رشید احمد کے اور ایک نور اللہ قادری کے. یہ حکومتی وزراء ہیں جن کے یہ دستخط موجود ہیں. اس کا مطلب ہے کہ حکومت نے خود معاہدہ کیا، اور جب حکومت معاہدے سے پھرتی ہے تو پھر اس سے پھر کون کس کی بات پہ یقین کرے گا، کیسے یقین کرے گا؟ تو ان تمام ہلاکتوں کی ذمہ دار میری نظر کے اندر حکومت ہی ہے، حکومت وقت ہی ہے. یہ اس ایشو کو پراپرلی ٹیکل کرنا چاہیے تھا. ان کے ساتھ بات جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، ٹرمز آف نیگوسیشنز ہیں، وہ بالکل آپ کو اپنے ملک کی خارجہ داخلہ پالیسی کو سامنے رکھ کے کرنا چاہیے تھے. لیکن ہمیں چونکہ اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا اور ہم کیے جاتے ہیں. اب جو آج صبح 8 بجے سے لاہور کے اندر قتل و غارت گری کا ایک سلسلہ جاری ہے، ایک طرف سے حملہ ہوتا ہے، دوسری طرف سے جواب آتا ہے. جو بہت ساری ویڈیوز، تصویریں اس وقت وائرل ہیں سوشل میڈیا پر، جو ہم آپ کے ساتھ ایون شیئر بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اتنا دردناک مناظر ہیں کہ میرے پاس بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں
کہ اس پر اب دکھ ہوتا ہے, تکلیف کا احساس ہوتا ہے کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ کتنے افسوس کی بات ہے, کتنے افسوس کی بات ہے. اس پر آپ ذرا غور کریں کہ نبی کی حرمت کے پاسبانی کے دعوے دار اسی کلمہ گو کو جو اتنا ہی نبی کی حرمت پر پہرا دینے والا ہے, اس کا خون بہا رہا ہے. نبی کے پیروکار نبی کے پیروکاروں کا خون بہا رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کر اور کوئی میرے نظر کے اندر, اللہ تعالیٰ معاف کرے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر, ان کی حرمت پر, ان کے ناموس پر ہم سب کی مال جان عزت آبرو بال بچے سب کچھ قربان, اس پر تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کر مسلمان دونوں مسلمان ہیں نا, یہ تحریک لبیک والے بھی اتنے ہی مسلمان ہیں جتنے میں اور آپ مسلمان ہیں. آپ ان کی سے اختلاف کر سکتے ہیں, آپ ان کے دھرنے سے اختلاف کر سکتے ہیں, آپ ان کے فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے مطالبے سے اختلاف کر سکتے ہیں, آپ ان کی مصنوعات پر پابندی لگانے کے مطالبے سے اختلاف کر سکتے ہیں. اختلاف کر سکتے ہیں, 100% اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اختلاف کو اس لیول پر لے کے جانا کہ وہ انتقام بن جائے, یہ بالکل غلط ہے. اس کی کسی کو کوئی اجازت نہیں. وہ بیچارے, میں نے خود دیکھی ہیں تصویریں, یار دل دکھتا ہے کہ وہ چٹائیاں بچا کے بیٹھے ہوئے تھے باہر, جن پر اٹیک کیا گیا. یا انہوں نے بھی اگر تھانہ نواں کوٹ پر, جس طرح فردوس عاشق اوان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کارکنوں نے جا کے تھانے پر حملہ کیا, وہ بھی غلط ہے اگر ان کی بات درست ہے, کیونکہ ہم موقع پہ موجود نہیں ہیں. ہم تک تو جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. انہوں نے بھی اگر کیا تو وہ اتنا ہی غلط ہے جتنی کارروائی حکومت نے کی ہے وہ غلط ہے. لہٰذا ہمیں غلط کو غلط کہنے کا ہمارے پاس حوصلہ اور ہمت ہونی چاہیے. ہمیں اس غلط کو غلط کہنا ہے, کیونکہ اگر ہم اس غلط کو غلط نہیں کہیں گے تو معاملات خراب ہوں گے. اور یہ معاملات خراب ہو رہے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا پر عجیب و غریب قسم کی چیزیں چل رہی ہیں, ان ویریفائڈ ہیں, ہم اس کو روک نہیں سکتے. مثال کے طور پر شہباز گل صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک خط جو ہے وہ جاری ہوتا ہے کہ جی یہ حافظ سعد رضوی صاحب کا خط ہے, جو انہوں نے اپنی تنظیم کے بارے میں لکھا کہ تمام کارکنوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ دھرنے فی الفور ختم کر دیں اور گھر چلے جائیں. اور اسی دن ایک اور خط سوشل میڈیا پر سامنے آ جاتا ہے جس میں انہیں کہا جاتا ہے کہ جناب آپ بیٹھیں, ہم نے کہیں نہیں جانا. کون کس کو روک رہا ہے, کون کس کے خلاف گیم کر رہا ہے؟ یہاں پر آ کے ہر ایک بندہ معاف ہو جاتا ہے, کیونکہ جب کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے تو یہ وہ کیوس کی کیفیت کو ڈیولپ کرتی ہے. کنفیوژنز جیسے جیسے بڑھتی رہیں گی ہماری سوسائٹی اتنا ہی سنک کرتی رہے گی. اب کہاں ہے حکومت؟ آج صبح سے لے کر اب تک آپ کو کسی جگہ پر ٹی وی کے اندر میڈیا میں آپ کو حکومت نظر آئی؟ کہاں ہے پنجاب کا چیف منسٹر عثمان بزدار؟ آپ کو کہیں نظر آیا؟ کہاں ہے ان کی کابینہ جو اتنی لمبی تھی؟ کسی جگہ پر آپ کو نظر آئی؟ کسی نے آ کے والنٹیئر کیا کہ یار یہ ہمارے لوگ ہیں, میں جا کے ان سے بات کرتا ہوں, میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ یار آپ نہ کریں, چلو لڑائی معاف کرو, تم پیچھے ہو جاؤ, ہم دیکھتے ہیں کہ ہم معاملات کو کیسے آگے بڑھانے. کسی جگہ پر آپ کو ایسی کوئی حقیقت, ایسی کوئی سچائی, ایسی کوئی کوشش, ایسا کوئی ارادہ نظر آتا ہے؟ تو جب یہ ارادہ, ایسی کوشش, یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی تو پھر وہ کام, وہ جو چیزیں ہیں نا وہ جنم لیتی ہیں جو جہاں سے المیہ جنم لیتے ہیں. اور آج صبح سے لے کر اب تک اس شہر میں صرف اور صرف المیوں کا ہی جنم ہے. یہ 6 جانیں ایک المیہ ہیں, جن کی یہ 6 جانیں گئی ہیں ان کے لیے المیہ ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے اور صحیح معنوں میں نبی کی ناموس کا رکھوالا بنائے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.